بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسپین کی تازہ ترین اس وقت کنڈیشن کیا ہے، اور جو 19 میونسپلس یعنی کہ بلدیات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی کرفیو رہے گا، ان کے نام آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یورپین انسانی حقوق کی ایک اہم عدالت ہے، اس نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے امیگرینٹس کے حق میں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ اسپین حکومت کا ایرتے والوں کے لیے کچھ اہم اعلانات کیے گئے ہیں، وہ کون سے اعلانات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے آپ کے سوالوں کے جواب کے۔ یہ بس انگلینڈ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس جو کہ ای یو سیٹلمنٹ سٹیٹس کا پہلا سٹیٹس ہے، اس پہ کیا کیا کر سکتے ہیں، بینیفٹس لے سکتے ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن، اور آخر میں کون سی اہم احتیاط ہے جو آپ نے کرنی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اسپین کی تازہ ترین اس وقت کنڈیشن پہ۔ اسپین کی تازہ ترین کنڈیشن اگر میں مختصر آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ نئے آنے والے کیسز بتدریج جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اوور آل یورپی یونین میں ایک سال پیچھے چلے جائیں تو جو کنڈیشن اٹلی کی سمجھی جاتی تھی کہ سب سے زیادہ یورپ میں اٹلی میں ہے، وہ اس وقت اسپین کی کنڈیشن ہے۔ اسپین کو ریڈ زون قرار دیا گیا یورپی یونین کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی یورپی ممالک کی طرف سے کچھ پابندیاں بھی لگی ہیں، جس میں پی سی آر ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا، پلس جو ہے آپ کے پاس کرونا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ باقی ممالک کے ساتھ اب پی سی آر ٹیسٹ ختم ہونے جا رہا ہے، صرف اور صرف آپ کے پاس کرونا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، لیکن اسپین کے لیے یہ سہولت فی الحال اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اسپین میں کافی ہائی ریٹ ہے، جس کی وجہ سے اسپین کو اس سہولت سے محروم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کترونیا میں خاص طور پہ کافی زیادہ فیمس رہے ہیں، جو ایک ڈیڑھ مہینے سے کرفیو لگ رہا ہے رات کو، جس کو توکا دی کیلا کہتے ہیں۔ اس کو مسئلہ کیا بنا ہے اس میں کہ حکومت کے درمیان اور عدالت کے درمیان کافی زیادہ جو ہے وہ بحث و مباحثہ چلا ہے، جس کے بعد عدالت نے فائنلی 148 میں سے صرف 19 کو اجازت دیا کہ وہاں پہ آپ کرفیو لگا سکتے ہیں رات کا 1 سے صبح 6 بجے تک۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میونسپلس میں سے کون سی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ بارسلونا اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بارسلونا سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کنفیوژن پائی گئی اور کافی زیادہ کویشچنز پوچھے گئے بارسلونا سے ریلیٹڈ۔ بارسلونا ان میں نہیں ہے، 19 میونسپلز میں۔ یہ ایک معیار رکھا گیا ہے جن جن ایریا میں فی 1000 لوگوں کے حساب سے کرونا کی ریشو زیادہ ہے، وہاں وہاں اس کرفیو کو نہیں ختم کیا گیا، باقی جو ایریاز تھے ان میں کرفیو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ بارسلونا میں بھی ختم کر دیا گیا۔ اس میں اب آپ کو 19 میونسپلز کا نام بتاتا چلوں: الکارسا، امپوستا، ارنسیمونٹ، با یاری بایاس، اس کے بعد پیلوگورونیس، کلافیل، کلارا، کاروین، گالیدا، مانیول، موروتریل، اس کے بعد مونبالیک، موردیریا، پالافولس، سالٹ، سانت فلری، گلولیس، سارتاریا دار اور نورتوری مونگری۔ یہ جو ایریاز ہیں یہاں پہ ابھی بھی کرفیو رہے گا، کرفیو ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ عدالت کی طرف سے یہ جو کرفیو لگائے جا رہے ہیں اس پہ کوئی بھی کسی طرح کے جرمانے نہیں ہے، وارننگ ہے، اور پولیس آپ سے تھوڑی بہت مولتے کی کارروائی کر سکتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح 2020 میں بہت زیادہ اسٹرکٹ قوانین تھے جو کہ خاص طور پہ پورے اسپین میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اور جس کے عوض بلین یورو جو تھا وہ جرمانہ اکٹھا کیا گیا ہے، جس کو انلیگل قرار دے دیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں امید ہے کہ وہ بھی ریفنڈ کیا جائے گا، لیکن فی الحال اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل حکومت نہیں دے رہی۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں یورپین انسانی حقوق کی عدالت کا ایک اہم فیصلہ آیا ہے۔ اصل میں ڈنمارک میں ایک ایسی حکومت آ چکی ہے جو کہ امیگرینٹس مخالف ہے۔ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے اسی بیس پہ، اسی نعرے پہ الیکشن لڑا تھا کہ وہ امیگرینٹس کی تعداد کم کریں گے۔ جو ڈنمارک ہے یہ یورپی یونین کا ڈائریکٹلی ممبر تو نہیں ہے، لیکن اس نے یورپی یونین کے تمام رول اور ریگولیشن کو فالو کرنے کے اگریمنٹ پہ سائن کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یورپی یونین کا ممبر کنٹری تصور کیا جاتا ہے، اس وجہ سے تمام یورپین عدالتوں کی کارروائی اس پہ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔
انہوں نے آج سے 1 سال پہلے کچھ ایسی قوانین بنائی جو کہ امیگرینٹس کے لیے کافی زیادہ تکلیف دہ تھے، یعنی کہ ان کے لیے پرابلمز بناتے تھے۔ ڈنمارک نے ایک تو قانون یہ بنایا کہ امیگرینٹ جو ہیں وہ ان کو آپ باہر نکال سکتے ہیں، ڈپورٹ کر سکتے ہیں، بے شک ان کا کیس جو ہے وہ ایگری ہو چکا ہو، پاس ہو چکا ہو۔ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اسائلم سیکر ریفیوجیز کی، جو کہ سیریا سے اسپیشلی آئے تھے، ان کے خلاف۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور قانون پاس کیا تھا کہ جب بھی یہاں پہ امیگرینٹ آتا ہے تو وہ 3 سال تک اپنی فیملی کو اپنے ملک سے نہیں بلوا سکتا۔ تو ایک شامی ڈاکٹر تھے، سیرین ڈاکٹر تھے، انہوں نے ڈنمارک میں آ کے ازیل اپلائی کی، پاس ہوئی۔ انہوں نے 4 مہینے بعد اپنی فیملی اور بچے کو بلانے کے لیے اپلیکیشن دی، ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو انہوں نے آگے عدالت سے رجوع کیا، ریجیکشن، ڈنمارک کی سپریم کورٹ سے رجوع کیا، ریجیکشن۔ آخر کار انہوں نے انسانی حقوق کی یورپین عدالت میں اپنا کیس انپوٹ کیا۔ اب اس وقت فیصلہ جو آیا ہے جولائی کے آخر میں، اس فیصلے کی تفصیلی رپورٹ اب شائع کی گئی ہے، جاری کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ 3 سال تک انسانوں کو، اپنی فیملی کو اپنے پاس بلوانے سے منع کریں۔ اس وجہ سے اس قانون کو فوراً معطل کیا جائے اور اس شامی ڈاکٹر کو فیملی بلوانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 75,000 کرونا جو ڈنمارک کی کرنسی ہے وہ ایز اے جرمانہ اس ڈاکٹر کو پے کیا جائے۔ یہ فیصلہ جو ہے، اس فیصلے کی بنا پہ اب باقی یورپی ممالک میں بھی اگر کوئی ایسے غیر انسانی قانون پاس ہو چکے ہیں تو اس کے خلاف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈنمارک میں اس کے بعد جو آنے والے امیگرینٹس ہیں جو فیملی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور آنے والے وقت میں اس کے کافی اچھے اثرات ہوں گے امیگرینٹس کی لائفز پہ۔ اب بات کرتے ہیں ایرتے والوں کے لیے اہم اعلانات جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایرتے جو ہے وہ 31 اگست کو بند ہو جائے گی، اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو یہ اعلان کیا گیا ہے۔ دوسرا جو اعلان کیا گیا ہے سب سے اہم، وہ یہ کیا گیا کہ ستمبر کے بعد جو ہے ایرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ دی جائے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے۔ یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایرتے دسمبر تک چل سکتی ہے، لیکن حکومت نے فی الحال کہہ دیا کہ ستمبر تک ہی ہم چلائیں گے، لیکن کسی وقت بھی وہ اس پہ مزید اعلان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فراڈ پہ، ایرتے میں بہت بڑے بڑے فراڈ ہوئے ہیں، ان فراڈوں پہ انہوں نے 2.3 ملین یورو صرف اور صرف کتلونیا میں جو ہے پکڑا ہے۔ یعنی کہ امپریسوں نے، آٹونومو والوں نے، باقی لوگوں نے جو ہے، انڈیویجولز نے کافی فراڈ کیے ہیں ایرتے لینے کے چکروں میں، جو کہ اب پکڑے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مزید جو ہے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جن جن لوگوں نے فراڈ کیے ہیں ایرتے لینے میں، ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور حکومت کافی بڑے لیول پہ جو ہے کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسی لیگل ایکٹیویٹی میں نہ پڑے جس میں آپ کے فیوچر میں پرابلم ہو۔ تو یہ 3 اعلانات جو ہیں یہ ایرتے سے متعلق آئے ہیں۔ بہرحال میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں بات کریں گے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس پر، بینیفٹس، فیملی اور احتیاط۔ یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں جو آپ عموماً پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں بینیفٹس کے لحاظ سے کوئی بھی کسی طرح کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں، اگر آپ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس پہ آتے ہی بینیفٹس لگوا لیتے ہیں تو آپ کل کو اپنی والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، یا ایسا کہ قانون آتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ ان کو بلوا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ قاصر ہو جائیں گی، کیونکہ آپ خود گورنمنٹ پہ ڈپینڈ ہیں، تو آپ بینیفٹس لے رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کو یا اس طرح کے اور ریلیٹیو کو نہیں بلوا سکیں گے۔ اس وجہ سے اس احتیاط کو خیال رکھنا۔ باقی بینیفٹس کے رائٹس وہی آپ کے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں آپ کے ہیں جو ایک برٹش کے ہیں، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لے سکتے ہیں آپ۔ فیملی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، فیملی بنوا سکتے ہیں، بلکہ وہ یورپی یونین کی نسبت بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی جاتی۔ خاص طور پہ فیملی جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ آتی ہے، اس کے انڈر آتی ہے، اس وجہ سے ان پہ زیادہ پرابلم نہیں ہے بلوانے میں، خاص طور پہ اگر میں انگلینڈ کی بات کروں۔ اس کے بعد احتیاط میں کئی مرتبہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، دوبارہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے جب آپ کو پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس مل جائے تو 6 مہینے سے زیادہ کنٹینیوسلی یو کے سے باہر نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ بے شک 2 دن، ہفتے، 5 دن کی انٹری ڈالیں پھر آ جائیں۔ لگاتار اگر آپ رہیں گے 6 مہینے باہر
تو اس کے بعد آپ نیکسٹ جب سیٹل اسٹیٹس لیں گے، جس کو ایکول ٹو پی آر آف یورپی یونین، تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. آپ کے پاس پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس جو 5 سال کا وہی آپ رکھیں گے. اس کے بعد جب اپلائی کریں گے ریجیکٹ کر دی جائے گی. 2.5 سال سے زیادہ ایک تو آپ نے باہر نہیں رہنا 5 سال میں پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں. دوسرا 6 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہنا. اگر آپ نے یہ دونوں شرائط پوری کر لی تو کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے سیٹل اسٹیٹس میں لینے میں. اگر آپ نے یہ پوری نہ کی تو صرف اور صرف پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس 5 سال کے لیے آپ پھر رکھیں اپنے پاس. اس کے بعد ریجیکشن ہو جائے گی، انلیگل ہو جائیں گے اور آپ کو یو کے چھوڑنا پڑے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کمنٹ ہو تو کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.